جو ہمارے قریب زمانے میں پچھلی صدی کے اندر جو فتنہ اس حوالے سے کھڑا ہوا اور جس نے اپنے پر پرزے پھیلانے شروع کیے، اس کے مقابلے میں جو علماء اور مشائخ کھڑے ہوئے ان میں بڑے معروف نام ہے، بڑی معروف ہستیاں ہیں، اور ان کے جو کارنامے ہیں وہ ان کے اپنی تحریروں میں اور ان کے بارے میں جو تحریریں اس کے اندر موجود ہے۔ جیسے ایک بہت بڑا نام سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ آپ نے جتنے چیلنج مرزا غلام احمد قادیانی کو کیے، جتنا آپ نے مقابلہ کیا، جو آپ نے کتابیں لکھی، جو آپ نے اس کے دعووں کا ابطال کیا اور جو اس کی باتوں پر گرفت فرمائی، وہ آپ کی سیرت میں بھی اور آپ کی کتابوں کے اندر بھی موجود ہے۔ تو ایک اس حوالے سے اس موجودہ فتنے کا جو سرکوبی کرنا ہے، اس کا جو بہت بڑا کریڈٹ ہے وہ پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو جاتا ہے۔ پھر اس کے ساتھ ایک دوسری ہستی جنہوں نے ان سے بھی پہلے مرزا کے دعوے کا رد کیا اور اس کا مقابلہ شروع کیا، وہ ہیں مولانا غلام دستگیر قصوری رحمۃ اللہ علیہ۔ مولانا غلام دستگیر قصوری رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں یہ بھانجے تھے، داماد تھے، شاگرد تھے، خلیفہ تھے حضرت خواجہ غلام محی الدین قصوری رحمۃ اللہ علیہ کے۔ اور خواجہ غلام محی الدین قصوری رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں یہ خلیفہ تھے شیخ غلام علی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے۔ غلام علی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ یہ نقشبندیوں کے ایک عظیم بزرگ ہیں، مرزا مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ، اور دہلی کی سرزمین پر جنہوں نے 60 سال سے بھی زیادہ دین کی خدمت کی، شریعت کی خدمت کی، طریقت کی خدمت کی، سلسلہ نقشبندیہ کو عروج بخشا، تو آپ کی ہستی جو ہے وہ خواجہ غلام علی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو ان کے خلیفہ تھے خواجہ غلام محی الدین قصوری رحمۃ اللہ علیہ، اور آگے ان کے یہ داماد، بھانجے، مرید اور خلیفہ مولانا غلام دستگیر قصوری رحمۃ اللہ علیہ۔ اور آپ ان اولین علماء میں سے ہیں جنہوں نے سب سے پہلے قادیانی کے خلاف فتویٰ لکھا، اور پھر اتنی جاندار، شاندار اور ایمان افروز اور مدلل اور محقق کتابیں لکھی کہ جن کا آج بھی مطالعہ کریں تو ایک علمی اعتبار سے لطف آتا ہے، مزہ آتا ہے کہ کتنی شاندار کتابیں لکھی۔ تو یہ نقشبندی تھے، پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ چشتی تھے۔ اچھا، اسی طرح تیسری ہستی کہ جنہوں نے قادیانیوں کے فتنے کا پہلے دن سے ہی بڑے زوردار انداز میں اور بہت علمی بنیادوں پہ رد کیا، وہ ہیں امام اہل سنت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علی رحمۃ الرحمن۔ آپ نے کتابیں تصنیف فرمائی، آپ نے فتاویٰ جاری کیے، اور آپ کی جو مشہور زمانہ کتاب حسام الحرمین ہے اس میں جن افراد پہ آپ نے فتویٰ جاری کیا ہے اس میں ایک مرزا غلام احمد قادیانی کا نام ہے۔ پھر آپ کے شہزادے مولانا حامد رضا خان علی رحمہ، انہوں نے بھی اسی موضوع کے اوپر کتاب لکھی۔ پھر آپ کے شاگردوں نے اس موضوع کے اوپر کتاب لکھی۔ پھر اس کے بعد یہ سلسلہ چلتا رہا۔ اعلیٰ حضرت علی رحمہ کی ہستی تو ویسے ہی ایک وہ تھی کہ جو بھی فتنہ سامنے آیا آپ نے اس کا مقابلہ کیا، کیونکہ آپ اپنی صدی کے مجدد ہیں، اور مجدد کا کام کیا ہوتا ہے کہ اپنے زمانے میں اسلام کی تجدید کرنا، دین کی تجدید کرنا، پیش آنے والے فتنوں کا مقابلہ کرنا، مسلمانوں کی صحیح رہنمائی کرنا، اور ہر طرح کی ہونے والی گڑبڑ اور ہر طرح کی ایمان، عقیدے اور عمل میں ہونے والے مسائل اور مفاسد کا مقابلہ کرنا۔ تو اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے جو آپ کا قلم اٹھا تو کل کے رضا ہے خنجر خونخوار برق بار، آدا سے کہہ دو خیر منائیں نہ شر کرے۔ تو اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے اپنے زمانے میں اٹھنے والے ہر فتنے کا مقابلہ کیا، خواہ اس کا تعلق ختم نبوت سے تھا، یا اس کا تعلق عظمت نبوت سے تھا، یا اس کا تعلق عظمت اولیاء سے تھا، یا اس کا تعلق اس سے ہٹ کر کسی اور معاملے کے ساتھ تھا، شریعت پر عمل کرنے کے اعتبار سے تھا۔